اس دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں میاں بیوی کے درمیان ہی ہوتی ہیں۔ اس کی ہزار وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہربانی سے ہم پوری کوشش کریں گے ہر وجہ تک پہنچنے کی۔ پھر جو بیوی اپنے گھر کو بچانا چاہے یا پھر کوئی مرد اپنے گھر کو جنت بنانا چاہے، بس تیار ہو جائیے، آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بننے جا رہا ہے۔ میں ڈاکٹر فہد آرتانی روشنی والا آپ کا روحانی بھائی جان سب سے بڑے اسلامک ہیلتھ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا۔ سب سے پہلے آتا ہے ذہنی ہم آہنگی کا نہ ہونا یا لیک آف مینٹل کمپیٹیبلٹی۔ اگر آپ کی بھی اپنے شریک حیات کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے تو یہاں یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے۔ کسی کو گھومنا پھرنا زیادہ پسند ہے، کسی کو گھر کے اندر رہنا پسند ہے، کوئی چائے پیتا ہے تو کسی کو کافی پینا پسند ہے، کوئی بہت زیادہ ہنسمکھ ہوتا ہے تو کوئی خاموش طبیعت۔ اگر آپ کی بھی اپنے شریک حیات سے ہر بات پر انبن رہتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس شریک حیات کو آپ کے لیے اللہ نے چنا ہے، اور جو بات اللہ نے آپ کے لیے پسند کی ہے اس کے بعد آپ اپنے لیے اس سے بہتر کیا ہی پسند کر پائیں گے۔ میاں بیوی کے درمیان دوریوں کی دوسری سب سے بڑی وجہ ایک دوسرے کو ٹائم نہ دے پانا۔ مرد بیچارہ پورے دن بھر سیٹ، مینیجر یا نوکر بننے کی کردار کو ہی نبھاتا رہ جاتا ہے۔ مرد کو پورا دن بھر 100 لوگوں کو منہ دینا پڑتا ہے، پورا دن بھر جھوٹ سچ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ لکڑی کی تلوار سے پورا دن بھر لوگوں سے لڑنے کے بعد تھکی ہاری حالت میں ٹریفک سے لڑتا ہوا، دنیا سے جھگڑتا ہوا، خود سے ہارا ہوا گھر پہنچتا ہے، اور بیوی صبح کو شوہر کے گھر سے قدم رکھنے کے بعد ہی فوراً بعد پہلے باورچی اور پھر صفائی کرنے والی بن جاتی ہے۔ اپنے بچوں کی ماں صحیح سے بن نہیں پائی ہوتی ہے، اتنی ہی دیر میں ایک اچھی بہو بننے کا کردار گھر والوں کے لیے نبھانا شروع کر دیتی ہے۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے اس لیے گھر کی اکاؤنٹنٹ بھی بن جاتی ہے، اور کوئی گھر میں بیمار ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے ڈاکٹر بھی بن جاتی ہے۔ مرد کی غیر موجودگی میں تو عورت گھر کی محافظ اور چوکیدار بھی بن جاتی ہے۔ ایسی صورت میں کیا مرد عاشقی نبھائے گا اور عورت کیسے اچھی محبوبہ بن پائے گی؟ وقت تو بہت دور کی بات ہے، میاں بیوی کے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان فاصلے اور دوریاں کچھ زیادہ ہی بڑھتی جا رہی ہے تو فجر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ یا اللہ یا لطیف و رشید پڑھنے کے بعد کھلے آسمان کے نیچے جائیے اور خوب ساری دعائیں کیجیے۔ میاں بیوی کے درمیان دوری لانے والی سب سے بڑی سب سے بھاری وجہ شیطانی بد اثر۔ ہم میں سے ہر کوئی ہی جانتا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ میاں بیوی کو دور کرتا ہے، اور اگر آپ دونوں میاں بیوی کے درمیان دوریاں کچھ زیادہ ہی بڑھ رہی ہیں تو گھر میں بہت ساری روٹیاں بنائیے، اس میں سے 4 روٹیاں نکال کر اس پہ اصلی گھی لگائیے، اس کے اوپر چینی لگائیے مٹھاس کے لیے، تاکہ آپ کے رشتے میں مٹھاس آئے۔ اسے جا کے غریبوں میں جا کے تقسیم کر دیجیے۔ گھر کو شیطانی بد اثرات سے پاک کرنے کے لیے گھر کو معطر کیجیے۔ مغرب کے وقت 2 اگربتی جلائیے اور پورے گھر میں اس اگربتی کو پھرائیے۔ اور اگر دکھ تکلیف پریشانی آپ کی کچھ زیادہ بڑھ جائے اور سر سے پانی جیسے گزر جائے تو یاد کر لے میرا نمبر، یہ ہے 0313111786۔ نہ رہے گی کوئی بھی اداسی، نہ رہے گی کوئی بھی آنکھ پیاسی۔ اپنی گھریلو زندگی کو آسان بنانے کے لیے پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ جا کے پرندوں کو دانہ ڈالیے، جا کے مچھلیوں کو کھانا کھلائیے، اور چینٹیوں کو ڈال کے جا کے چینی ڈالیے۔ اور جس گھر کے اندر روپے پیسے کی کمی ہو جاتی ہے وہاں کی زندگی زہر سے بھی زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے۔ روشنی سینٹر پاکستان میں یہ منظر میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ مرد تو امیر کبیر ہوتا ہے لیکن وہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں 1 ٹکا 1 آنا بھی نہیں رکھتا۔ یہ مخصوص طرح کے مرد ہوتے ہیں جو کہ اپنی بیوی کو شریک حیات تو سمجھتے ہیں لیکن باقی کسی بھی چیز کے اندر شریک نہیں کرتے۔ ہم تو دراصل اس مرد کی مدد کرنے جا رہے ہیں جو روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے بلا وجہ ہی بیوی کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ دراصل اخراجات کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے جسے پورا کرتے کرتے مرد دراصل خود ہی پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بیوی سمجھدار نکلے اور ان اخراجات سے لڑنے کے لیے اپنے شوہر کا ساتھ دے، اور اتفاق سے اگر بیوی کی آمدنی مرد سے زیادہ ہو جائے تو خاندان والے الگ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہاں میں ان دونوں میاں بیوی سے مخاطب ہوں جو کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی حتی الامکان کوشش تو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا گھر روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے اکثر میدان جنگ بنا رہتا ہے۔ پہلے میری 2 باتیں سن لیجئے، اس کے بعد آپ کو آپ کے مسئلے کے حل کی طرف لے کے چلتا ہوں۔
पहला तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। चले तीसरी बात भी सुन लीजिए कि इस दुनिया में आप दुनिया को मुतमईन करने के लिए नहीं आए, बस आप अपने दिल की सुनिए, वो कीजिए जो आपको सही लगे, जो आपके लिए सही हो। फिर चाहे हालात जैसे भी हों, अपने शरीक हयात को अपने दिल के अंदर अच्छी सी जगह दे, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह की मोहब्बत को भी अपने दिल में जरूर बसाए। और जिन हालात ने आपको किया हुआ है काबू, उनको आपके काबू में लाने के लिए हर नमाज के बाद 100 मरतबा या अल्लाह हो, या ज़ाहिर हो, या सबूर पढ़ते चले जाएं। मैंने आज तक कभी भी किसी को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा, आज भी नहीं कह रहा, बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि मेरी तरह इन बातों को उन लोगों तक जरूर पहुंचाई जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। ये बात मैं बड़ी अच्छी तरीके से पहचानता हूं कि ना सिर्फ आप मेरी बात बड़ी तवज्जो के साथ सुनते हैं, आई वुड से कि आप बड़े दिल से सुनते हैं। तभी तो अगर हमारे किसी वीडियो के ऊपर अगर 8,000 अगर लाइक आ जाए तो आधो आध लोग यानी कि 4-4,500 लोग इसे आगे शेयर करते ही करते हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते के पूरी तरीके से नाकाम होने की एक और वजह कि लोग शायद रिश्ता नहीं बिजनेस डील कर रहे होते हैं। यहाँ एक सीधी सादी बात तो समझ में आती है कि लड़की दो अगर तो अपने से ऊंचे घर में दो, और लड़की लो तो नीचे के घर से लो, ताकि आपके घर वो जब आए तो ज्यादा खुश रह सके। पहले तो हम एक छोटी सी बात करते हैं, उसके बाद असल बात की तरफ चलते हैं। अगर किसी बड़े घर की लड़की किसी छोटे घर में शादी होके आ जाए तो सबसे पहले मसला तो ये पैदा होता है कि उससे अपना मैका छोड़ा नहीं जाता, और मैके का असर रसूख का इन्फ्लुएंस हर बात में वाज़ेह तौर पर नजर आता है। यहाँ लड़के के घर वाले अगर अच्छे से अच्छा करने की भी कोशिश करें तो लड़की को कुछ अच्छा या नया नहीं लग रहा होता, इसलिए कि अपने बाप के घर में पहले ही सब कुछ देख चुकी होती है, और लड़का बेचारा घर जमाई ना होते हुए भी लड़की के पीछे पीछे घूमने पर मजबूर हो ही जाता है। असल मसला तो तब शुरू होता है जब कोई गरीब घर की लड़की किसी अमीर घर में शादी होकर आए। लड़की को हमेशा चलते फिरते एहसास से कम तरीका एहसास दिलाया जाए। नई नवेली दुल्हन के लिए जो कुछ भी किया जाए उसे बार बार बताया जाए और जताया जाए। लड़का चाहे अपने खानदानी रुपए पैसे के नशे में कुछ भी करता फिरे, फिर चाहे चांदी के चम्मच से सोने का निवाला मिले, लड़की अपने ही घर के अंदर रहते हुए अपने ही शौहर से दिल की बात कर ना पाए। फिर बात चाहे कुछ भी हो रही हो, घूम फिर कर बस उसी नुक्ते पर आगे खड़ी हो जाए कि बेटा एडजस्ट तो लड़की को ही करना पड़ता है। ऐसे हालात में हालात को बेहतर करने की लड़की या लड़की की वालदा पड़े 300 मरतबा रोजाना या जुल जलाल वल इकराम, फिर चाहे तब की धूप भी आपके मुकद्दर में हो, आपको जरूर मिलकर रहेगी सुकून वाली ठंडी शाम। मियाँ बीवी की जिंदगी में कड़वाहट लाने की कोई भी वजह बन सकती है। हम पूरी वीडियो के अंदर पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी बात, कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। फिर भी अगर कोई बात अगर मिस हो जाती है, आपको लगता है कि ये बात बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो कमेंट्स में आ जाना, मुझे जरूर बताना। और अगर आपकी जिंदगी भी है मुश्किल तो उसे आसान बनाने के लिए कमेंट्स में जाके दुआ का सहारा जरूर ले लेना। एक और बहुत बड़ा कॉमन रीजन है जिसे हम कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। अक्सर मियाँ बीवी के दरमियान तल्खियां किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती हैं। यहाँ ये बात आपको समझनी चाहिए कि इख्तलाफ राय होना कोई बुरी बात नहीं होती, बल्कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना तो एक हेल्दी एक्टिविटी है। बहरहाल फिर भी अगर आप दोनों मियाँ बीवी के दरमियान तू मैं और बहस मुबाहिसा बार बार होता है तो रोजाना की बुनियाद पर सूरह और माउन पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप दोनों के ही हालात में बेहतरी और मिजाज में ठहराव आना शुरू हो जाएगा। बस एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि कोई शख्स आप दोनों के दरमियान ना आ रहा हो, जानबूझकर आप दोनों के दरमियान फूट ना दिलवा रहा हो। अगर घर में बेशुमार तरक्की चाहते हैं तो अपनी बीवी को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दीजिए। अक्सर औकात मर्द हजरात अपनी बीवी को रोटी, कपड़ा और मकान देने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन घर में पैसा लाने की वजह से हमेशा मर्द डोमिनेटिंग पोजीशन में रहता है। लेकिन मर्द की इस बालादस्ती का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मर्द आने जाने वाले लोगों के सामने औरत को अपनी जलील करता रहे। जरा आप खुद ही सोचिए कि जिन छोटी छोटी बातों के ऊपर बिना आगे पीछे देखे आप जो मुंह में आए बोल देते हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर इसकी जगह पर आपकी सगी बहन होती और यही आवाज, यही अल्फाज, यही अंदाज आपके बहनोई के होते तो आपके दिल पर क्या बीतती। आपने तो अक्सर सुना ही होगा कि बीवी के नसीब का मर्द को मिलता है, और उसी बीवी को आप दो दो आंसू रुलाए के तो जो अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है आप पर रहमत कैसे बरसाएगा।
بس پوری دنیا میں موجود میری تمام روحانی بہنوں اور بیٹیوں کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ چپ کر کے خاموشی کے ساتھ روزانہ 41 مرتبہ سورہ فلق پڑھنا شروع کر دیں۔ تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھتا، دیکھتے جاؤ کیسے آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں قرآن شریف اس بارے میں کیا کہتا ہے، یعنی کہ میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی جو کچھ بھی ہے پوری کوشش کی جائے گی آپ تک پہنچانے کی۔ میاں بیوی کے درمیان کسی اور کے آنے کی گنجائش ہی نہیں، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں لکھا ہے۔ میاں بیوی کیسے ایک دوسرے کا خیال رکھیں، کیسے ایک دوسرے کا احترام کریں، جاننے کے لیے مطالعہ کیجیے سورہ نساء آیت نمبر 19 کا۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں لکھا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 21 میں اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت قائم کی، اور اگر خدا نخواستہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے فساد دن بدن بڑھتے چلے جائیں اور نوبت خدا نخواستہ علیحدگی تک پہنچ جائے تو سورہ نساء آیت نمبر 35 آیت نمبر 128 اور آیت نمبر 130 کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ اگر آپ کی بھی زندگی آپ کو بے سہارا سی لگتی ہے تو جائیے دعا کا سہارا ضرور لیجیے، اپنے ہی جیسے لوگوں کے زخموں پر مرہم لگائیے، شیئر کا بٹن دبائیے۔ باقی 0 سے 313 111 786 والا نمبر تو آپ کے پاس ہے ہی۔ انتہائی گناہگار، انتہائی عاجز بندہ ہوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس آپ کو دینے کے لیے، پر یہ لکھ کر آپ کو دے سکتا ہوں کہ جو کچھ بھی اللہ نے مجھے دیا ہے آپ تک پہنچاتا رہوں گا، آپ کو روشنی میں تو میں لا کر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔